السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سورہ الانعام کی آیت نمبر 153 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. آیت نمبر 151 اور 52 تک ہماری گفتگو تفصیلاً مکمل ہو چکی ہے. اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً ھذا صراطی، یہ میرا راستہ ہے، مستقیماً، جو سیدھا ہے، فاتبعوہ، تو پس تم اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، اور تم دیگر راستوں پر نہ چلو، فتفرق بکم عن سبیلہ، تو یہ تمہیں اس راستے سے دور کر دیں گے، تفرقے میں ڈال دیں گے. ذالکم وصاکم بہ، اس کا تمہیں تاکیدی حکم دیا جاتا ہے، لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اس آیہ مبارکہ میں ایک بڑے اہم معاملے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس آیہ مبارکہ کی تفصیل سکھائی ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لمبی ایسے سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں مختلف لکیریں اور کھینچی، اور فرمایا، یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی کہ ان ھذا صراطی مستقیما، یہ جو سیدھی لمبی لکیر ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو سیدھا ہے. اور پھر جو دائیں بائیں آپ نے لکیریں کھینچی تھیں ان کے متعلق فرمایا، ولا تتبعوا السبل، یہ دیگر راستے ہیں جن کی اتباع نہ کرنا، جن پر نہ چلنا. فتفرق بکم عن سبیلہ، اگر تم ان راستوں پر چلنا شروع کرو گے تو یہ تمہیں میرے راستے سے ہٹا دیں گے. بعض روایات میں آپ نے فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو. یہ دائیں بائیں کے جو راستے ہیں ان پر شیطان ہے، جو دائیں بائیں کے راستے پر جائے گا شیطان اس کو گمراہ کر کے صراط مستقیم سے ہٹا دے گا. در حقیقت یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ راستہ ہے جو اللہ تعالی نے ہر دور میں اپنے انبیاء کو عطا فرمایا، اور پھر بالآخر جس کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی صورت میں ہوئی، جس کو قرآن دیگر الفاظ میں کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف ایک ہی ہے اور وہ اسلام. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دستور زندگی کا گزارنے کا لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں. اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر دین اسلام پر زندگی گزارنا، یہ وہ صراط مستقیم ہے جس پر چل کر بندہ اللہ رب العزت کی رضامندی کو حاصل کرتا. اس سے ہٹ کر کوئی اور راستہ، وہ شیطان کا راستہ تو ہو سکتا ہے، اللہ کا راستہ نہیں ہو سکتا. فی زمانہ بعض لوگوں کو شیطان نے اس وسوسے میں ڈالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ادیان کی تقسیم ہے یہ باطل ہے. اگر غور کیا جائے تو سب لوگ کسی ایک عظیم ہستی کی عبادت کر رہے ہیں. جو جہاں جس انداز میں عبادت کر رہا ہے، اگر وہ کسی بڑی ہستی کو پکارتا ہے، کوئی اس کو اللہ کہتا ہے، کوئی اس کو گاڈ کہتا ہے، کوئی اس کو بھگوان کہتا ہے، کوئی کچھ اور کہتا ہے، حقیقی گول سب کا ایک ہی ہے کہ ایک بڑی عظیم ہستی کی عبادت ہو رہی ہے. اس لیے
یہ دین سارے کے سارے اصل میں ایک ہی ہیں، اور یہ وحدت الادیان کا ایک کانسیپٹ بظاہر بڑا خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ اخلاقیات ہونے چاہیے، حقوق العباد ہونے چاہیے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کے معاملات ہونے چاہیے. سارے دین اسی بات کی ترویج کرتے ہیں. طریقے مختلف ہیں، جو بھی طریقہ ہو گھوم گھما کر اللہ کے پاس ہی پہنچتا ہے. بہت سارے شاعروں نے اس کے متعلق شعر بھی کہے. ہمارے اردو کے نصاب میں باقاعدہ ایسے شعر موجود ہیں. کعبہ تھا یا دیر، مندر تھا یا دیر، کعبہ یا بت خانہ، ہم سبھی وہاں مہمان تھے، تو ہی صاحب خانہ. یعنی کوئی مندر میں بیٹھا ہے، کوئی کعبے میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بت خانے میں ہے، کسی بھی قسم کی عبادت گاہ ہے، ہم سبھی وہاں مہمان تھے، صاحب خانہ تو ہی ہے. بت خانے میں بھی تیری عبادت ہو رہی ہے، کعبے میں بھی تیری عبادت ہو رہی ہے، آستانے پہ بھی تیری عبادت ہو رہی ہے. اس لیے دین سارے ایک جیسے ہی ہیں. تو کوئی بات نہیں، کوئی کسی بھی طریقے پر لگا پڑا ہے اس کو لگا رہنا چاہیے. یہ بات کتاب و سنت کے صریح احکامات کی مخالف ہے. باقی سب کو باتیں چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سرحد کر دی کہ باقی انبیاء بھی اگر آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد اس دنیا میں آ جائیں تو آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، لما وسعتہ الا اتباعی، ان کے لیے بھی سوائے میری اتباع کے اور کوئی راستہ نہیں. اور یہی وجہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر تشریف لائیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام انبیاء سے یہ وعدہ لے لیا تھا کہ جب میرے آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اگر تمہاری زندگیوں میں یہ واقعہ ہو گیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہارے لیے لازم ہے تم ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی نصرت کرو گے. اور اللہ نے پختہ عہد لیا، کیا تم اس بات پر اقرار کرتے ہو؟ تو سب انبیاء نے عالم ارواح میں اللہ سے اس بات کا وعدہ کیا کہ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے ہر نبی اپنے دور میں اپنی امت کو یہ بات بتلاتے رہے کہ ایک آخری نبی نے آنا ہے، جب وہ آ جائیں گے تو ان کا کلمہ پڑھنا سب پر لازم ہوگا. اس لیے آج یہ سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے علاوہ بھی نجات کا کوئی اور ذریعہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے، یہ شیطان کے رستے ہیں جو انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتے. حق ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے جس کی طرف قرآن کی اس آیت نے اشارہ کر دیا، ھذا صراطی مستقیما. اور اسی کے متعلق فرمایا ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ وہ راستہ ہے جس کی طرف میں اور میری اتباع کرنے والے پوری بصیرت کے ساتھ بلاتے. بصیرت کیا ہے؟ گہرے علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ یہ وہ دین ہے جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، جو سچا اور سچا دین ہے، جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، علی محجۃ بیضاء، بڑا روشن راستہ ہے، لیلھا کنہاریہ، اس کی تو راتیں بھی دن کی طرح روشن. تو ایک تو یہ ہے کہ اس دین کی علاوہ دیگر ادیان کو نجات کا ذریعہ سمجھنا یہ شیطان کا رستہ. دوسری بات جو اس کے ذیل میں سمجھنی چاہیے، کہنا تو اسلام، یہ دین اسلام ٹھیک ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن کرنا منمانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے طریقوں کو عبادات کا درجہ دے دینا اور سمجھنا کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حکم دیں، ساری زندگی خود بھی نماز پڑھیں، اور اس دنیا سے تشریف لے جانے سے قبل امت کو جو نصیحتیں کریں ان میں سے بار بار اس بات کو دہرائیں، الصلاۃ والصلاۃ، لوگو نماز نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہو کہ افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. یہ کلمہ کو مسلمان آج کہے کہ اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی، ہم فلاں بزرگ کی نظر میں آ گئے ہیں، مرشد کی نگاہ ہو گئی ہے،
اور انہوں نے ہمارے اوپر سے نمازیں معاف کر دی. اب ہماری نمازیں جو ہے ان کی کیفیت بدل گئی اور تسبیح پر ذکر آ گیا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، تم نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے. ہمارا قلب جاری ہو چکا اور اب ہم ذکر خفی کرتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمارا قلب جاری ہے. اب نماز پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں رہی. اللہ کے رسول کو تو اس نماز سے معافی نہیں ملی، صحابہ کو تو معافی نہیں ملی. یہ سمجھتا ہے کہ اس انداز میں اس کا قلب جاری ہو چکا ہے کہ یہ ظاہری شریعت کا پابند نہیں رہا اور اس کے لیے ایک اور پورا پیراڈائم، ایک اور پورا رستہ گھڑا ہے کہ شریعت علیحدہ ہوتی ہے اور طریقت علیحدہ ہوتی ہے. یاد رکھیے، شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. یہ طریقت ہو، یہ تصوف کے گمراہ کن رستے ہوں، یہ سارے کے سارے وہ دائیں بائیں کے راستے ہیں جو شیطان جن پر بیٹھا ہوا اور لوگوں کو گمراہ کر رہا اور ان کو شریعت سے ماورا قرار دے رہا ہے کہ تم پر اب اس بات کا حکم نہیں ہے. تمہارے لیے کیا ہے؟ تم بزرگوں کے آستانوں پر مزاروں پر جا کر دھمالے ڈالا کرو. تصور کیا ہے؟ ہم نے ناچ کر یار منا لینا ہے. بڑا مشہور جملہ ہے، ناچ کر یار منا لیں گے. جو دین ناچنے گانے بجانے اور شیطانی آلات سے لوگوں کو نکال کر عقل و شعور کی طرف لے کر آنے والا تھا، اس دین کے نام پر رستہ یہ اپنایا ہے کہ ناچ ناچ کر ساری زندگی گھنگرو پہنے ہوئے ہیں، گھنٹیاں اپنے ساتھ باندھی ہوئی ہیں. جو اسلام، جو دین ایسا ہے کہ جانور کے گلے میں بھی گھنٹی پسند نہیں کرتا، انسانوں کے اوپر گھنٹے باندھ باندھ کر ان کو نچا نچا کر کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ کو راضی کر. یہ کوئی اللہ کو راضی کرنے کا رستہ نہیں. شریعت سے متصادم ہر وہ عمل جو دین کے نام پر کیا جائے، اللہ رب العزت کے ہاں وہ شیطان کا رستہ ہے، اللہ کا رستہ نہیں. اور جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں سے ہٹ کر کچھ اور طریقوں کو دین سمجھتا ہے اور ثواب کے حصول کا ذریعہ سمجھتا ہے، وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ اس کا دعویٰ یہ ہے نیکی کرنے کے بہت سے راستے ایسے ہیں جو اللہ کے رسول نے تو نہیں بتلائے لیکن دین کا حصہ. بڑی جسارت ہے. اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں میں سب باتیں بتلا کر کیا ہوں، میں نے پوری کی پوری دین کی تبلیغ کر دی ہے، صحابہ کو گواہ بھی بنایا، اللہ کو بھی گواہ بنایا. اس کا دعویٰ یہ ہے نہیں کچھ راستے ایسے ہیں جو اللہ کے رسول نے تو نہیں بتلائے لیکن ہمیں پتہ چل گئی. وہ بزرگوں کے سینے سے ہوتے ہوئے آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم دے کہ قبروں کو پختہ نہ کرو، ان پر مزار نہ بناؤ. فرمائے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجدیں بنا لی. اور ہم یہ کہیں کہ بزرگوں کے مزار بڑے بڑے بننے چاہیے، وہاں جانے سے فیض حاصل ہوتا ہے، ثواب کی نیت سے جا جا کر وہاں چادریں چڑھائی جائیں، نذرانے دیے جائیں. ہر وہ کام جو کچھ صدیوں پہلے ہمارے جو پڑوسی تھے وہ بتوں کے سامنے کرتے تھے ہندو، ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے اختیار کی اور قبروں کے ساتھ کرنے لگ گئے اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی شکل دے. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ یہ رستہ نہیں ہے. آپ نے تو آ کر قبریں مسمار کروائی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف حدیث صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں موجود ہے. آپ نے حکم دیا، ایک جنازے پر گئے تھے کہ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی مدینہ میں جائے اور آج سے پہلے کوئی بت موجود تھا تو اس کو ختم کر، کوئی ایسی تصویر لٹکی ہوئی تھی جس کی تعظیم کی جاتی ہے اس کو پھاڑ دے، اور کوئی ایسی قبر جو اونچی کر کے پختہ کر کے بنائی گئی ہے اس کو توڑ دے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں. جب گئے تو تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو ان چیزوں کی تعظیم کرتے ہیں، مجھے ڈر لگا اگر میں نے یہ کارروائی کی تو لوگ مجھے فتنے میں مبتلا کر دیں، ماریں گے. جب یہ بات سننی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ مجھے بھیجیں میں یہ کام کر کے آتا ہوں. گئے، تشریف لے گئے، واپس آ کر اللہ کے رسول کو رپورٹ دی. کہا اللہ کے رسول آج سے پہلے اگر مدینہ میں کوئی بت تھا تو اب موجود نہیں، کوئی تصویر لٹکائی گئی تھی تو میں اس کو پھاڑ آیا ہوں، کوئی قبر پختہ بنائی گئی تھی میں اس کو توڑ کر زمین کے برابر کر آیا ہوں.
اس وقت اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا من عاد لسنعت شیء من هذا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے بعد اگر کوئی ان 3 باتوں میں سے کسی بات کی طرف لوٹ کر چلا گیا، ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کی طرف بھی لوٹ کر چلا گیا، فقد کفر بما انزل علی محمد، یقیناً اس نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس کا انکار کر دیا۔ اب آپ یہ بات سمجھائیں تو لڑائی پڑ جاتی ہے۔ یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں، یا اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں، یہ مزاروں کے قائل نہیں ہیں۔ بھائی گستاخی کہاں سے آ گئی؟ اللہ کے اولیاء تمام کے تمام ان ساری خرافات سے بری الذمہ ہیں۔ اللہ کا دین بڑا واضح ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میں کوئی آپ کو اپنی بات یا اپنے باپ دادا کی بات تھوڑی بتا رہا ہوں، صحیح سند کے ساتھ متعدد احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں کہ یہ سارے کے سارے کام دین کے نام پر ناجائز ہیں۔ اسی طرح یہود اور نصارہ نے تفرقے کر کر کے فرقے بنائے تھے۔ آپ نے فرمایا یہود کے 71 ہوئے، نصارہ کے 72 ہوئے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول نجات کس کو ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نجات صرف ایک ہی گروہ کو ملے گی، اور وہ کون ہوگا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو اس رستے پر ہوں گے جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ چلتے تھے۔ اس لیے دین کے نام پر یہ جو جعلی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اس سے ہمیں خبردار ہونے کی ضرورت۔ اللہ کے رسول خبردار کر کے گئے تھے، اور قرآن خبردار کر رہا ہے، اور ساتھ واضح کیا ہے فتفرق بکم عن سبیلی، اگر ان رستوں پر چلنا شروع ہو جاؤ گے یہ تمہیں اصل دین سے گمراہ کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، کہا یہ تمہیں تاکیدی حکم دیا جاتا ہے، اس حکم کی پابندی کرنے والا متقی بنے گا۔ تو دین سچا اور ستھرا اور صاف ستھرا وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں دین نام ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان کا۔ باقی سب کی باتیں قابل احترام ہیں اگر ان کے اوپر، ان کے معیار کے اوپر پورا اترتی ہیں۔ ہر کسی کی بات کو کتاب و سنت پر پرکھا جائے گا، اگر اس کے مطابق ہوئی سر آنکھوں کے اوپر ہے، اس کے مطابق نہیں ہے تو چاہے کتنے بڑے کی بات ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔